بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 124 ہے اور اس سبق میں باب ثبوت نسب ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عدت کے اندر معتدہ بالطلاق کا ذکر ہوا اور اسی طریقے سے معتدۃ الوفات کا ذکر ہوا، اور بعض کی عدت ہم نے پڑھی کہ حیض والی کی حیض 3 حیض ہے، اور جس کو حیض نہیں آتا تو اس کے 3 ماہ عدت ہے، اور جو حاملہ ہے تو اس کی وضع حمل عدت ہے۔ اب یہ والا جو باب ہے یہ حاملہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ اگر حمل ہے تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا تو اب اس بچے کا نسب بھی ثابت کرنا ہے نا۔ تو عورت مطلقہ ہے تو نسب کے ثبوت کی کیا شرائط ہوں گی اور کیا طریقہ کار ہوگا، کن صورتوں میں نسب ثابت ہوگا، کن صورتوں میں نسب ثابت نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اس سبق کے اندر طلاق بائن اور طلاق رجعی کے بعد ثبوت نسب کا حکم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر پھر وفات کے اندر جو عدت کے دوران یا اس کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ باب یہاں سے اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس باب کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔ تو اس پورے باب کے اندر ہم ثبوت نسب کے حوالے سے 4 عورتوں کے احکام پڑھیں گے۔ نمبر 1، معتدۃ الطلاق، طلاق کی وجہ سے عدت گزار رہی ہے تو اس دوران یا مطلب اس کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے نسب کو دیکھیں گے۔ نمبر 2، معتدۃ الوفات کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اور نمبر 3، المنکوحہ، اپنی منکوحہ عورت ہے اس کے نسب سے متعلق گفتگو ہوگی کہ عورت سے نکاح کیا لیکن وہ بچہ پیدا اس کا ہو گیا ہے 6 مہینے سے کم میں یا 6 مہینے سے زیادہ میں، تو اس کے نسب سے متعلق بھی گفتگو ہوگی۔ اور ساتھ ہی ہم گفتگو کریں گے چوتھے نمبر پر المملوکہ، اپنی باندی ہے اس باندی سے جو نسب ہوتا ہے ثابت، اس سے جو یعنی اس سے بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا نسب کے ثبوت سے متعلق احکامات ہم جانیں گے۔ پھر معتدۃ الطلاق، اس کی اندر پھر 4 قسم کی عورتیں ہوں گی، اگر ذہناً بھی ہم دیکھیں، یا تو یہ ہوگی کہ طلاق میں طلاق رجعی ہوگی اور عورت جو ہے وہ بڑی ہوگی، کبیرہ ہوگی، بالغہ ہوگی، اور دوسری یہ ہوگی کہ طلاق رجعی ہی ہوگی لیکن عورت صغیرہ ہوگی۔ نمبر 3، طلاق بائن ہوگی لیکن عورت کبیرہ ہوگی، بڑی ہوگی، اور نمبر 4، طلاق بائن ہوگی لیکن عورت صغیرہ ہوگی۔ اس صورت کے اندر جب ان کے بچے پیدا ہو جائیں گے، وضع حمل ہوگا، تو نسب کے ثابت ہونے کی صورت ہوگی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، پوری شاخ ہم پڑھیں گے معتدۃ الطلاق اور اس کی یہ 4 قسمیں۔ اس باب کے اندر کچھ اگر ہم دیکھیں تو 3 اصول بھی ہوں گے، انشاءاللہ وہ اصول بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ نمبر 1 یہ ہوگا کہ مدت حمل کی اقل مقدار وہ 6 ماہ ہے اور اکثر مقدار 2 سال ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 6 ماہ سے کم میں نہیں ہو سکتا، 2 سال سے زیادہ تک وہ پیٹ میں رہتا نہیں ہے، اس بیچ میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں گے، اس کے مطابق ہی آگے اصول آپ کے سامنے آئیں گے۔ نمبر 2 یہ کہ نسب کے ثبوت میں احتیاط کیا جاتا ہے۔ شریعت کسی نہ کسی صورت میں احتیاط کا پہلو رکھتے ہوئے نسب کو ثابت کر دیتی ہے، جیسے کہ حدود جو حد زنا ہے، حد قذف ہے، اس کو ساقط کرنے کے اندر شریعت بڑا زور لگاتی ہے کہ کسی پہ حد نہ لگے، اور ثبوت کے لیے بھی کڑی کڑی شرائط ہیں، گواہیاں ہیں۔ تو اس لیے جہاں وہاں پر اس کو ساقط کرنے میں احتیاط ہے، اور یہاں نسب کے ثابت کرنے کے اندر احتیاط کیا جاتا ہے کہ کوئی بغیر نسب کے نہ رہ جائے۔ اور تیسرا اصول یہ یاد رکھیں اس باب کے اندر کہ کسی مسلمان کے فعل میں حلال اور حرام کے 2 پہلو ہوں تو ظاہر حال کی وجہ سے کہ مسلمان جو ہے وہ حرام میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اس پہلو کو دیکھتے ہوئے حلال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ باب کو شروع کرتے ہیں۔ باب ثبوت النسب۔ ومن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا ل6 أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المہر۔ سب سے پہلے تمہید کے طور پر ایک اصول ذکر کر رہے ہیں کہ نسب کے ثابت ہونے میں
جتنا ممکن ہو احتیاط کیا جاتا ہے۔ تو اسی سے متعلق ہے کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ میں اگر کسی عورت کا نام لیا کہ اس سے اگر نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے، پھر اس نے نکاح کر لیا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نکاح کرتے ہی عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد 6 مہینے گزرنے کے بعد عورت نے بچہ بھی پیدا کر لیا پورے 6 مہینے کے بعد، اسی دن سے جس دن اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور فوری طور پر طلاق واقع ہوگی نکاح کرتے ہی، اسی دن سے فہو ابنہ، تو یہ جو بچہ پیدا ہوگا تو یہ اسی کا بیٹا شمار ہوگا، نسب ثابت ہو جائے گا اس سے، اور اس شخص کے اوپر مہر لازم ہوگا۔ اما النسب، جہاں تک نسب کی بات ہے کہ نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، فَلِأَنَّهَا فِرَاشُهُ، کیونکہ یہ اس کا فراش ہے۔ فراش کی 3 قسمیں، فراش قوی، فراش متوسط، فراش ضعیف۔ فراش قوی یعنی بیوی کا فراش، اور وہ چونکہ نکاح کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فراش قوی، لہٰذا اس سے بغیر مرد کے دعویٰ کے بھی نسب اس سے ثابت ہو جاتا ہے، اور انکار کرنے سے پھر لعان کرنا پڑتا ہے اس کو۔ دوسرا ہوتا ہے فراش متوسط، ام ولد کا فراش، جس سے ایک مرتبہ باندھی سے بچہ پیدا ہو گیا وہ ام ولد بن کے اس کا فراش متوسط ہے، بغیر مولا کے دعویٰ کے بھی دوسرے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن انکار کرنے سے البتہ انکار ہو جائے گا، اس لیے اس کو فراش متوسط کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے فراش ضعیف، وہ ہے باندھی کا فراش، کہ پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو جب تک کہ مولا اقرار یا اس کا دعویٰ نہ کرے اس وقت تک مولا سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فراش قوی ہے، لأنها لما جاءت بالولد لستة اشهر من وقت النکاح، پس جب وہ عورت نکاح کے دن سے 6 مہینے کے بعد بچہ لے کر آئی ہے نا، تو فقط جاءت به لاقل منها من وقت الطلاق، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وقت طلاق سے یعنی طلاق کا جو وقت ہے اس سے کچھ تھوڑی دیر پہلے گویا کہ یعنی طلاق کے وقت سے تو کم از کم 6 مہینے سے کم میں ہی لے کر آ گئی، یعنی طلاق کا جو وقت ہے طلاق کے وقت کے بعد 6 مہینے نہیں ہے، نکاح کے وقت کے بعد 6 مہینے کے بعد بچہ لے کر آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے نا، تو گئے کہ طلاق جو ہوئی ہے وہ نکاح کے بعد ہوئی ہے، اور یہ بچہ جو ہے وہ 6 مہینے جو ہے وہ نکاح کے بعد 6 مہینے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے سے کم مدت میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حمل ٹھہرا ہے یہ طلاق سے پہلے ٹھہرا ہے۔ اب کیسے صورت ممکن ہوگی؟ کیونکہ نکاح کرتے ہی اس نے کہا تھا کہ اس کو طلاق ہونی ہے اور وہ طلاق ہو جائے گی، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور اسی کی فوری بعد چونکہ طلاق واقع ہونی تھی تو نکاح کے ساتھ ساتھ ہم بستری بھی ہو گئی اور حمل بھی ٹھہر گیا اور 6 مہینے بعد بچہ بھی پیدا ہو گیا اور نسب بھی ہم ثابت کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی ثابت کریں گے۔ فکان العلوق قبلہ فی حالت النکاح، بس نکاح کی حالت کے اندر ہی یہ نطفہ ٹھہرا ہے طلاق سے پہلے۔ تصور کیسے ہوگا بھائی؟ فرماتے ہیں وَالتصور ثابت، تصور اس طریقے سے ہم کریں گے کہ نکاح جو ہی ہوا بیان تزوجہ، نکاح کیا، وہو یخالط، اس حالت میں کہ یہ میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے تھے اور اس دوران وہ اس کے یعنی میاں جو تھا وہ بیوی کے بالکل ساتھ چمٹا ہوا تھا اور ہم بستری کی حالت تھی۔ فوافق الانزال النکاح، ادھر سے گاؤں کے سامنے انہوں نے ایجاب قبول کیا اور فوری طور پر انزال یعنی ایجاب و قبول کے ساتھ ہی اس کو انزال بھی ہو گیا اور اس کی منی عورت کے پیٹ میں چلی بھی گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ انزال اور نکاح کی آپس میں موافقت ہوگی، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ فوری طور پر دونوں کام ایک ساتھ ہوئے۔ اچھا، اتنی زیادہ آپ کو ضرورت کیا پیش آئی کہ آپ نے اس نسب کو ثابت کیا اور اس کے لیے اتنا کچھ آپ نے تصور کیا کہ ایسا بھی ہونا ممکن ہے اور ہم نسب کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو وہی ہمارا اصول یاد رکھیں کہ وَالنَّسَبُ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ، کہ نسب کے ثابت کرنے کے اندر احتیاط کیا جاتا ہے، تو ہم نے یہ صورت اس لیے بنائی۔ وَأَمَّا الْمَهْرُ، جہاں تک مہر کی بات ہم نے کی کہ مہر لازم ہو جائے گا، فَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِيًا حُكْمًا، اس لیے کہ جب نسب ہم نے ثابت کر دیا تو ہم اس کو حکماً یہی شمار کریں گے کہ اس نے ہم بستری کیا، تو جب بستری کیا تو پھر وہ نسب ثابت ہو جائے گا۔ فَتَأَكَّدَ الْمَهْرُ بِهِ، نسب بھی ثابت ہو جائے گا اور مہر بھی ثابت ہو جائے گا۔ قال، اب یہاں تک تو یہ ایک تمہیدی اور اصولی بات ذکر کر دی کہ نسب کے ثابت کرنے کے اندر کتنا احتیاط برتنا بھی شریعت میں جائز ہے۔ تو قال، اب مقصودی مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ پہلی عورت جس کا ہم ذکر یہاں پہ پڑھیں گے وہ ہے مطلقہ رجعیہ، اور یعنی معتدۃ الطلاق، طلاق کی عدت گزارنے والی ہے، اس کا پھر بعد میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے نسب کے متعلق بات کریں گے۔ اس میں پھر 4 صورتیں آئیں گی کہ رجعیہ کبیرہ، رجعیہ صغیرہ،
اور بائنا کبیرہ بائنا صغیرہ 4 عورتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الرجعیہ الکبیرہ کہ یثبت نسب ولد المطلقۃ الرجعیۃ اذا جاءت به لسنتین او اکثر ما لم تقر بانقضاء عدتها۔ مطلقہ رجعیہ ہے اس کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا جب وہ بچہ 2 سال کے اندر یعنی 2 سال پورے کر کے بھی اگر لے کر آتی ہے تو پھر بھی، او اکثر یہی ہے کہ 2 سال کے بعد لے کر آئی ہے لیکن جب تک کہ اس نے اپنی عدت کی گزرنے کا اور پورا ہونے کا اقرار نہیں کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا کوئی طہر بہت لمبا ہو گیا ہے، ممتدت طہر ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس نے اقرار نہیں کیا تو عدت بھی اس کی باقی تھی اور اسی دوران اس کا 2 سال کے بعد جا کر بچہ پیدا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر بھی نسب ثابت ہو جائے گا۔ تو متعلقہ رجعیہ کبیرہ ہے تو اس کا نسب 2 سال کے اندر اگر بچہ پیدا ہو جائے پھر بھی ثابت ہو جائے گا، 2 سال کے بعد پیدا ہو جائے تو پھر بھی ثابت ہو جائے گا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے کا یہی مطلب ہے کہ طلاق رجی تھی، نکاح باقی تھا اور اس کے بعد عدت کے اندر اس نے ہم بستری کی، لہٰذا اس کو رجوع شمار کریں گے ہم۔ لاحتمال العلوق فی حالت العدہ، یہ ممکن ہے، یہ احتمال ہے کہ عدت کی حالت کے اندر یہ نطفہ جو ہے وہ ٹھہرا ہو۔ لجوازی انہا تکون ممتدۃ الطہر، یہ بھی ممکن ہے کہ عورت کا طہر بہت ہی لمبا ہو گیا ہو اور اسی دوران شوہر نے اس کے ساتھ بستری بھی کر لی ہو اور پھر یہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ نہیں پیدا ہوا تھا اور اب پیدا ہوا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، اگر 2 سال سے کم مدت میں پیدا ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ طلاق سے پہلے کا نطفہ ٹھہرا ہوا ہے، عمل ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے بعد طلاق دی اور اب یہ 2 سال سے کم میں آئے تو لہٰذا بانت من زوجہا، تو یہ وضع حمل ہوتی ہے اپنے شوہر سے، یہ جدا ہو گئی من قضاء العدہ، عدت پورا ہونے کی وجہ سے، وثبت نسب، نسب ثابت ہو جائے گا لوجود العلوق فی النکاح، کیونکہ اس صورت میں 2 سال سے کم میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو نطفہ ٹھہرا ہے یہ طلاق سے پہلے کا ہے، یعنی نکاح کی حالت کے اندر یہ علوق ہے پایا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ او فی العدہ، یا یہ کہ عدت کی اندر یہ پایا گیا ہے، ولا یسیر مراجعان، چونکہ 2 سال سے کم مدت میں اگر یہ بچہ پیدا ہوا تو اس میں دونوں احتمال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نکاح کے اندر طلاق سے پہلے یہ حمل ٹھہرا ہے، او فی العدہ، یہ کہ طلاق کے بعد عدت کے اندر ٹھہرا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ 6 مہینے سے تو زیادہ کے آئے ہوئے نا، تو ہو سکتا ہے کہ طلاق کے بعد ٹھہرا ہو، دونوں صورتیں یہاں پہ ممکن ہیں۔ ولا یسیر مراجعن، لیکن عدت کے اندر کا جو احتمال ہم یہاں پہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عدت کے اندر بھی یہ بچہ ٹھہر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو رجوع کرنے والا شمار نہیں کریں گے شوہر کو، کیونکہ لأنہ یحتمل العلوق قبل الطلاق، طلاق سے پہلے کا بھی دوسری طرف احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ طلاق سے پہلے کا یہ حمل ٹھہرا ہوا ہو، اور وہ یحتمل بعدہ، اور بعد کا بھی احتمال رکھتا ہے، جب دونوں ہیں تو شک پیدا ہو گیا۔ فرماتے فلا یسیر مراجعان بشک، شک کی وجہ سے اب اس کو ہم رجوع کرنے والا شمار نہیں کریں گے کہ اس نے رجوع کر دیا اس کی بیوی ہے، ایسا نہیں کہیں گے۔ لہٰذا نسب کے ثابت کرنے میں تو احتیاط ہوگا لیکن نکاح کو ثابت کرنے کے اندر احتیاط نہیں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اس کو حرام کے اندر مبتلا کرتے۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، اگر 1 سال سے زیادہ کی مدت میں لے کر آ رہی ہے بچے کو تو کانت رجعتاً، یہ رجوع ہوگا، کیونکہ 2 سال سے زیادہ بچہ تو رہ نہیں سکتا، اب یہ 2 سال سے یعنی 2 سال سے زیادہ کی مدت میں لے کر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ طلاق دینے کے بعد دوران عدت اس نے ہم بستری کی ہے، تب یہ بچہ 2 سال کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے نا طلاق کے بعد سے، تو لہٰذا یہ رجعت شمار ہوگی اور یہ طلاق رجعی ہو جائے گی۔ لأن العلوق بعد الطلاق، کیونکہ یہاں پر تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جو نطفہ ٹھہرا ہوا ہے یہ طلاق کے بعد کا ہی ہے اور اس کو ہم رجوع پر محمول کریں گے۔ وظاہر انہ منہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوران عدت چونکہ عورت اسی کے پاس رہی ہے تو اسی کا ہی یہ نطفہ ہوگا، لانتفاء الزنا منہا، کیونکہ دوسرا اصول ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ظاہر حال میں اگر دیکھا جائے کہ ایک مسلمان کے 2 فعل کی طرف 2 چیزیں متعلق ہیں، حلال بھی اور حرام بھی، تو ہم وہاں پہ اس کو حلال کے اوپر محمول کریں گے کیونکہ ظاہر حال مسلمان کا یہ کہ وہ حرام میں مبتلا نہیں ہوتا، لانتفاء الزنا منہا، عورت سے زنا کے منتفی ہونے کی وجہ سے۔ فَيَسِيرُ بِالْوَطْءِ مُرَاجِعًا، بس اس ہم بستری سے ہم اس کو رجوع کرنے والا شمار کریں گے اور وہ اس کی بیوی ہو جائے گی، اور آئندہ اس کے پاس اگر پہلے 1 طلاق دیے تو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ وَالْمَبْتُوتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا، اب مبتوتہ یعنی بائنہ الکبیرہ،
یعنی عورت بائنہ ہے اور نکاح اس کا ختم ہو چکا ہے اور پھر وہ بچہ لے کر آئی ہے اور ہے بھی عورت بالغہ ہے، بڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ والمبتوتۃ یثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتین، عورت مبتوتہ ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا کب؟ جب وہ عورت 2 سال سے کم کی مدت میں بچہ پیدا کر دے۔ کب؟ یعنی طلاق کے بعد سے، جس دن ان کے درمیان جدائی ہوئی ہے تو طلاق بائن ہے یا طلاق مغلظہ ہے، لہٰذا اس کے بعد سے 2 سال کے اندر اگر لے کر آئیے تو ہم یہ بچے کا نسب ثابت کریں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ طلاق سے پہلے کا حمل ہے، لأنه يحتمل ان يكون الولد قائما وقت طلاق کے، یہ بچہ جو ہے پیٹ کے اندر موجود تھا طلاق کے وقت اور طلاق سے پہلے کا حمل ہے۔ فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق، پس علوق یعنی نطفہ ٹھہرنے سے پہلے فراش کے زائل ہونے کا یقین نہیں ہے کہ کہیں اس سے پہلے طلاق دی ہے یا نہیں دی، تو اس کا یقین ہمیں نہیں ہے، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ طلاق سے پہلے کا ہے اور اس وقت فراش زائل نہیں تھا، اس وقت یہ حمل ٹھہرا ہوا ہے۔ فیثبت النسب احتیاطاً ہم اس نسب کو ثابت کر دیں گے۔ وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ، پس اگر یہ بچے کو لے کر آ گئی ہے 2 سال پورے کرنے کے بعد، یعنی طلاق سے فرقت کے وقت سے 2 سال پورے کرنے کے بعد، تو لم یثبت، یہ نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ طلاق کے بعد یہ حمل ٹھہرا ہوا ہے، لأن الحمل حادث بعد الطلاق، کیونکہ یہ حمل جو ہے وہ طلاق کے بعد ہی حادث پیدا ہوا ہے۔ فلا یکون منہ، پس یہ اس شور سے ہوگا بھی نہیں، کیونکہ لأن وطئها حرام، کیونکہ عورت کے ساتھ جو یہ اس عورت بائنہ ہے اس کے ساتھ وطی، تو اس صورت میں حرام ہے کہ دوران عدت کرے، اور ایک مسلمان حرام میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہم اس پر محمول نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں گے کہ یہ نسب اس کا نہیں ہے اور یہ بچہ اس کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ الا ان یدعیہ، الا یہ کہ شور پھر بھی 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا طلاق کے بعد پھر بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی وہ نسب کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہی بچہ ہے، تو اس صورت کے اندر وہ گوئے کہ خود اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کرنے کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے دوران عدت اس کے ساتھ وطی کی اگر میرا طلاق نکاح ختم ہو چکا تھا، لأنه التزمہ ہو، کیونکہ خود اس کا التزام کر رہے ہیں، اور وَلَهُ وَجْهٌ، لہذا ہم یہاں پر بھی اس کو حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ ایک اور صورت بھی ممکن ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بِأَنْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ، عدت کے اندر اس نے اس کے ساتھ وطی بشبہ کر دی، یعنی بھول کر اس طور پر وطی کر کے اس نے یہ سمجھا کہ میرے لیے حلال ہے، یہ سمجھے کہ میرا نکاح ابھی تک باقی ہے، یا کوئی بھی وطی بے شبہ ہو سکتی ہے، تو وہ کہ اس نے وطی بے شبہ کی ہے، اس کی وجہ سے اس کو گناہ بھی نہیں ہوا اور ساتھ ساتھ نسب بھی ثابت ہو گئی، تو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اس سبق کو یہیں پہ روکیں گے چونکہ اس کا وقت کافی ہو چکا ہے، چونکہ آگے ابھی اس کے ساتھ ہم دوسری 2 صورتیں اسی معتدد طلاق کی جوڑیں گے، جس میں صغیرہ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ صغیرہ ہے اور اس کو طلاق رجعی ہوئی ہے، وہ اس کا بچہ پیدا ہو جائے، یا صغیرہ ہے طلاق بائن ہوئی ہے اس کا بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کے پھر نسب کے ثبوت کی کیا صورتیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔